بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اچھے کام بھی کر سکتا ہے اور برے کام بھی کر سکتا ہے۔ اچھائیاں اور برائیاں دونوں قسم کے کاموں کی انسان کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ البتہ جب انسان ایمان میں داخل ہوتا ہے تو ایمان کے نتیجے میں اس کو ایک قسم کی قوت حاصل ہو جاتی ہے، جس قوت کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچا سکتا ہے۔ گویا ایمان ایک پاور ہے، ایک باطنی طاقت ہے اور ایک روحانی قوت ہے جو اپنی حقیقت کے ساتھ جب انسان کے دل میں داخل ہوتی ہے تو انسان ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ جس انسان کو کوئی قانون برائی سے نہیں بچا سکتا، جس انسان کو کسی قوت کا ڈر برائی سے نہیں بچا سکتا، اس انسان کو ایمان یہ ہر قسم کی برائی سے بچا سکتا ہے۔ اور جب انسان ایمان کے ساتھ ساتھ اسلام کو اختیار کرتا ہے تو وہ ہر قسم کی برائیوں سے بچ کر ہر قسم کی بھلائیوں اور ہر قسم کی خوبیوں سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیتا ہے، مزین کر لیتا ہے۔ کیونکہ اسلام خوبیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جو انسان مسلمان ہوگا تو اس کے اندر ہر قسم کی خوبی پائی جائے گی اور اس کے اندر کسی طرح کی کوئی برائی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بہت سی برائیوں کا تذکرہ کیا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ایمان کے ساتھ یہ برائی جمع نہیں ہو سکتی۔
مثلاً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزانی حین یزنی وہو مؤمن لا یزنی حین یزنی وہو مؤمن لا یسرق حین یسرق وہو مؤمن۔ یعنی ایمان والا زانی نہیں ہو سکتا، جس کے دل میں ایمان ہو وہ چوری نہیں کر سکتا، جو مومن ہوگا وہ لوٹ مار نہیں کر سکتا، جو مومن ہوگا وہ خیانت نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ سب برائیاں جس کے برائی ہونے کو ہر معاشرہ تسلیم کرتا ہے، یہ برائی ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی کہ ایک شخص ایمان والا بھی ہو اور وہ بدکار بھی ہو، ایک شخص ایمان والا بھی ہو اور وہ چور بھی ہو، ایمان والا بھی ہو اور وہ لوٹتا بھی ہو، دھوکہ بھی دیتا ہو، وعدہ خلافی بھی کرتا ہو، امانت میں خیانت بھی کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جب بھی خطاب فرمایا تو آپ یہ دو باتیں ضرور ارشاد فرماتے تھے کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا عہد لمن لا دین لہ۔ کہ جس کے اندر امانت داری نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان بھی نہیں ہے، جو وعدے کو پورا نہیں کرتا، عہد کا ایفا نہیں کرتا، وہ دیندار بھی نہیں ہو سکتا۔ من غش فلیس منا، کہ جو کسی کو دھوکہ دے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، گالم گلوچ کرنا، امانت میں خیانت کرنا، یہ نفاق کی علامتیں ہیں۔ یعنی جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، فقط زبان سے مومن ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوگا، وہ تو جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن جس کے دل میں ایمان ہو، فرمائے کہ وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو منافق ہو وہ تو وعدہ خلافی کر سکتا ہے، وہ تو امانت میں خیانت کر سکتا ہے، وہ تو گالم گلوچ پر اتر سکتا ہے، لیکن جو مومن ہوگا تو وہ یہ سب کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے ایمان اور اسلام کی حقیقت، کہ ایمان انسان کے اندر ایک پاور پیدا کرتا ہے، اس کے اندر ایک قوت پیدا کرتا ہے، ایک طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ جس طاقت اور قوت کے نتیجے میں برائیاں اس سے خود بخود دور ہو جاتی ہیں، اور چاہتے ہوئے بھی اور برائیوں کے ماحول میں بھی انسان کے دل کا ایمان اس کو برائی سے بچا لیتا ہے۔ اور پھر ایمان کے ساتھ ساتھ جب اسلام انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ ہر قسم کی خوبیوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔
اس کے اندر کسی بھی طرح کی برائی باقی نہیں رہتی۔ اور جن برائیوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایمان کے ساتھ یہ برائی جمع نہیں ہو سکتی یا مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا، ان برائیوں میں سے اور ان بری خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے بزدلی۔ کہ جو ایمان والا ہوگا وہ بزدل نہیں ہو سکتا، وہ بہادر ہوگا۔ جو مسلمان ہوگا اس کے اندر بزدلی نہیں ہوگی، اس کے اندر بہادری ہوگی۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین درجے کی خصلت جو کسی انسان کے اندر پائی جا سکتی ہے وہ دو خصلتیں ہیں، ایک بخل اور دوسرے بزدلی۔ اور ان دونوں کے اندر آپس میں بہت جوڑ ہے۔ آدمی جب بخیل ہوگا اور مال کا حریص ہوگا تو لا محالہ اس کے اندر بزدلی بھی ہوگی۔ کیونکہ بخل کا تعلق اپنے مال کو خرچ نہ کرنے سے، اپنی صلاحیتوں کو خرچ نہ کرنے سے۔ تو جو آدمی اپنے مال کو خرچ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تو وہ اپنی جان کو خرچ کرنے اور لگانے کی ہمت کہاں سے رکھے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بدترین درجے کی خصلت جو کسی انسان کے اندر پائی جائے وہ یہ ہے کہ وہ انتہائی درجے کا بخیل ہو، انتہائی درجے کا حریص ہو، اور دوسری طرف انتہائی درجہ بزدل ہو۔ یعنی بزدلی ایمان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر بزدلی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان میں کمی ہے۔ اگر بہادری نہیں ہے، قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک آدمی سچا مسلمان ہو اور پکا مومن ہو اور وہ بزدل ہو، وہ حریص ہو، وہ بخیل ہو، وہ اپنی جان اور مال کو موقع پر خرچ کرنے سے پیچھے ہٹنے والا ہو۔ یہ ممکن نہیں۔ اور بزدلی تو اتنی بدترین درجے کی خصلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں بار بار اس سے پناہ چاہی۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن۔ ایک طرف بخل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے بخیل مت بنانا، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے بزدل مت بنانا۔ بار بار اور کثرت سے جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان دعاؤں میں یہ دعا شامل، اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن۔
بلکہ ایک روایت میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا اور ان کو یہ کہا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ یعنی 7 برائیاں ایسی ہیں کہ جو برائی انسان کو، جماعت کو، قوم کو، معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو ان 7 برائیوں میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو ان برائیوں میں عجیب بات ہے کہ ایک خصلت بیان کر رہے ہیں، التولی یوم الزحف، موقع آنے پر پیٹ پھیر کر چلے جانا۔ جہاں قربانی دینے کا موقع آیا، جہاں گردن کٹانے کا موقع آیا، جہاں بہادری دکھلانے کا موقع آیا، تو وہاں پشت پھیر کر اپنی جان بچا کر چل دینا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے ہے التولی یوم الزحف۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ میں ہمیں کوئی بزدل نظر نہیں آتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری تو مشہور ہے۔ مدینۃ المنورہ میں ایک مرتبہ رات کو کچھ خطرہ محسوس ہوا یا کچھ افواہ اڑی کہ کوئی دشمن ہے یا کوئی فوج ہے جو مدینہ کے باہر آ چکی ہے اور حملہ کرنے جا رہی ہے، تو کچھ خوف، کچھ خطرہ محسوس ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری کا گھوڑا لیا اور تنے تنہا اس گھوڑے پر سوار ہو کر پورے مدینے کا چکر لگا کر آئے اور صحابہ کو اطمینان دلائے کہ کوئی خطرے کی بات نہیں۔ یعنی وہ اس زمانے کا واقعہ ہے جبکہ مدینہ ہر وقت خطرے میں رہتا تھا۔ مدینہ کے اندر بھی مسلمانوں کے دشمن تھے اور مدینہ کے باہر تو بہرحال مسلمانوں کے دشمن موجود تھے۔ ایسے پر خطر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تنے تنہا رات کے موقع پر پورے مدینے کا چکر لگانا اور صحابہ کو مطمئن کرنا، کیا یہ بہادری نہیں ہے؟ اس سے زیادہ کون سی بہادری ہو سکتی؟ غزوہ حنین کے موقع پر فتح مکہ کے بعد جو غزوہ پیش آیا جس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے، تو ایک موقع ایسا آیا کہ دشمنوں کی طرف سے تیر کی ایسی بوچھار کر دی گئی کہ صحابہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں، اور صحابہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا اپنے خچر سے اتر گئے اور آگے بڑھے اور عباس سے کہا کہ لوگوں کو بلاؤ کہ کہاں جا رہے۔ آپ خود آگے بڑھے اور پھر صحابہ کو ہمت ہوئی اور پھر دشمن کو انہوں نے پیچھے دھکیلا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تعلق فقط کھانے پینے سے نہیں ہے دوستو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تعلق لباس سے نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تعلق فقط نماز سے، روزے سے، ذکر سے، تلاوت سے، دعا سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کی ذات لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن مجید میں یہ آیت کہاں پر واقع ہے اور کس صورت میں آئی ہے، ذرا اس کو ہم دیکھیں۔ قرآن مجید کی جس صورت میں یہ آیت آئی ہے اس صورت کا نام ہے سورۃ الاحزاب۔ احزاب یعنی غزوہ غزوہ خندق جو پیش آیا تھا، اگر ہم سیرت پڑھتے ہوں اور ہمیں اس کا پورا پس منظر اور بیک گراؤنڈ معلوم ہو تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کتنا خطرناک مدینے پر حملہ تھا، اور اس کو کیوں خندق کہا گیا اور کیوں غزوہ احزاب کہا گیا۔ جس صورت کے اندر اس غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے اور اس وقت لوگوں کا کیا عالم تھا، قرآن نے اس کی بھی منظر کشی کی کہ خوف کے مارے کلیجے منہ کو آ رہے تھے، یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم اپنے دشمن سے اپنا بچاؤ اور اپنے ملک کا بچاؤ کریں تو کس طرح کریں، کیونکہ پوری طاقت جمع ہو کر مدینے پر حملہ آور ہو چکی تھی۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد قرآن نے یہ آیت پیش کی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم اس آیت کریمہ کو اس پس منظر میں دیکھتے ہیں کہ گویا نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں اور راتوں کو اٹھ کر رونے میں اور حج کرنے میں، عمرہ کرنے میں، غریبوں کی مدد کرنے میں، بے شک ان تمام چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے، لیکن یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے بہادری، شجاعت، دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹ جانا، موقع آنے پر پیچھے نہ ہٹنا۔ یہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی اور صحابہ کی صفت تھی۔ اس کے پس منظر میں یہ آیت کریمہ یہاں وارد ہوئی کہ اس باب میں بھی تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ گویا جو بہادر نہیں ہے، جیسا کہ پہلے یہ کہا گیا کہ جو بہادر نہیں گویا وہ مسلمان نہیں، جس کے اندر بزدلی ہے گویا اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر مکمل عمل پیرا ہونا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں بہادر بھی بننا پڑے گا، اپنے جان اور اپنی مال کی پرواہ کیے بغیر دین کے خاطر اپنی جان اور اپنا مال اور اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہنا اور اس کا جذبہ دل میں ہونا، یہ بھی ایمان کے لیے شرط ہے۔ اور صحابہ تو موقع کی تلاش میں رہتے تھے، یعنی موقع پر بھاگ جانا تو دور کی بات، موقع آنے پر بھاگ جانا وہ تو دور کی بات، صحابہ تو موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کب موقع آئے اور مجھے بہادری دکھانے کا موقع ملے۔ غزوہ بدر کے موقع پر ظاہر ہے کہ وہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی جو کفار و مشرکین کے ساتھ ہو رہی تھی، اور کس حالت میں ہو رہی تھی اگر ہم سیرت کو جانتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا اللہ کے رسول کے پاس تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہاں کوئی بھی پھٹکے گا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا
جب تک میری جان میں جان ہے کسی کی ہمت نہیں کہ یہاں اللہ کے رسول کے پاس کوئی آ جائے۔ یہ ابو بکر کی بہادری تھی۔ انس ابن نضر کا واقعہ ہم سنتے ہیں کہ بدر میں کسی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکے، اور جب بدر میں شریک نہیں ہو سکے تو وہ تمنا کر رہے تھے کہ کاش کہ کوئی موقع مل جائے مجھے، پھر میں دکھاؤں کیا انس کیا ہے۔ چنانچہ جب غزوہ احد پیش آیا تو انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کیا بہادری کے جوہر دکھلائے ہیں، آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب صحابہ پسپا ہو گئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہو گیا تم کو، تم کیوں بیٹھ گئے؟ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو چکی، وہ شہید ہو چکے، تو اب وہ شہید ہو گئے تو اب ہم کیا کریں گے؟ تو کہا کہ یہ تو اور موقع ہے، جب وہ شہید ہو گئے تو ہمیں زندہ رہنے کا کیا حق؟ اور لڑتے رہے، مارتے رہے، حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے۔ اور ان کے جسم کا ایک بالشت بھر بھی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں کوئی زخم نہ لگا ہو۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب ہم جانتے ہیں کہ کتنے بہادر شخص تھے، اگرچہ ان کو شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی، لیکن ہر وقت وہ اس کی تمنا میں رہتے تھے کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ اور وہ خود کہتے ہیں کہ سر سے لے کر پیر تک میرے جسم پر ایک بالشت حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں تلوار کا، نیزے کا یا تیر کا کوئی نہ کوئی زخم نہ ہو۔ حضرت معاذ ابن عمرو ابن جموح جانتے ہیں، وہ ایک بچے تھے، نوجوان لڑکے تھے۔ ابو جہل کو انہوں نے شہید کیا۔ ابو جہل جب نظر آیا تو انہوں نے اس کے پیر پر حملہ کیا، جس سے ابو جہل کا پیر کٹ گیا، وہ گر گیا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے پلٹ کر معاذ پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے ان کا بازو کٹ گیا، اور اس طرح کٹا کہ وہ لٹک گیا کھال سے۔ وہ اپنے ہاتھ کو لے کر بیٹھ نہیں گئے۔ دوستو، آج میں بیان کرنا تو میرے لیے آسان ہے، لیکن ہاتھ کٹ گیا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ کو پیچھے ڈال لیا اور ایک ہاتھ سے لڑنا شروع کیا میں نے۔ اور جب مجھے یہ لگا کہ یہ ہاتھ مجھ کو اڑچن دے رہا ہے تو میں نے اس کو اپنے پیر میں دبایا اور کھینچ کر نکال کر پھینک دیا اور پھر لڑنا شروع کیا۔ دوستو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ان کا جذبہ تھا، کیا بہادری تھی، کیا ان کے اندر ایمان تھا، وہ کون سی روحانی طاقت تھی کہ جو ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کرتی تھی بلکہ وہ آگے بڑھاتی تھی۔ تو دوستو، یہ ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم قربانی کی باتیں تو بہت کرتے ہیں اور بار بار ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ قربانی کے بغیر، مجاہدے کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، دینداری نہیں آ سکتی، دینداری کا ماحول نہیں بن سکتا، معاشرے میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ لیکن آخر اس قربانی اور مجاہدے کا کیا تصور ہے ہمارے اندر؟ کیا فقط یہی کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر 3 دن کے لیے چلے جائیں، گھر کو چھوڑ کر چلے میں چلے جائیں، 4 مہینے میں چلے جائیں، یا مسجد میں آ کر اعتکاف کر لیں کہ یہ ہماری قربانی ہے کہ ہم نے دھندا چھوڑ دیا 3 دن کے لیے، یہ قربانی ہے کہ ہم نے 40 دن کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، 4 مہینے کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا۔ بس قربانی کا جب بھی ہم لفظ بولتے ہیں یا مجاہدے کا جب بھی ہماری زبان پر تذکرہ آتا ہے، حتیٰ کہ ہم احادیث میں بھی
جب جہاد اور مجاہدے کا لفظ بولتے ہیں تو قربانی کی صورتیں یہی ہمارے ذہن و دماغ میں گھومتی رہتی ہیں کہ بس قربانی تو یہی ہے، اس سے آگے گویا کوئی قربانی نہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جس مجاہدے کا قرآن نے مطالبہ کیا ہے اور جس جہاد اور جس قربانی کے نتیجے میں اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی ہے، کفر کی شان و شوکت ختم ہوئی ہے، وہ قربانی فقط اس درجے کی نہیں تھی، وہ قربانی اس درجے کی تھی کہ وہاں ہر ایک کے دل و دماغ میں یہ جذبہ تھا کہ جو کچھ بھی ہو جائے میں اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا، لیکن جیتے جی اپنے دین پر حرف نہیں آنے دوں گا۔ یہ والا جذبہ جب تک نہ ہو، حدیث میں تو یہ کہا گیا کہ ایسا شخص منافق ہے۔ پوری زندگی میں اگر انسان کے دل میں یہ جذبہ بھی پیدا نہ ہو، اور خاص طور پر اس وقت کے حالات میں بھی اگر ایک مسلمان کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے تو گویا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، بلکہ وہ منافق ہے۔ اس کو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے۔ تو دوستو، جو آگے جو اس وقت جو حالات ہیں اور آئندہ جو حالات آ رہے ہیں، اس میں مسلمانوں سے ایسے ہی مجاہدے کا مطالبہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا ایمان کوئی سی ایم اور پی ایم کے الاؤنس پر نہیں ہے کہ اس نے جو آرڈر دے دیا تو ہم اس پر چونکہ ایمان لائے ہیں، جو آرڈر دیا ہوگا اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر اس کا پالن کرنے کو ہم تیار ہیں۔ اگر یہ والا جذبہ ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارا ایمان اللہ پر نہیں ہے، ہمارا ایمان اپنے دین پر نہیں ہے، ہم حقیقی معنی میں مسلمان نہیں ہیں۔ دوستو، ہم کسی سی ایم پر یا پی ایم پر ایمان نہیں لائے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ لہذا اللہ کے حکم کے مقابلے میں اور دین کے کسی حکم کے مقابلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں، چاہے دنیا کا یا ملک کا کوئی قانون ہو، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور اس کو ہم ٹھکرائیں گے، چاہے اس کو ہم کو ٹھکرانے کے لیے اپنی جان دینا پڑے۔ تو یہ نہیں ہے کہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے یہ کر لو، ابھی موقع نہیں ہے بولنے کا، خاموش رہو، یہ حکم آیا تو اس کو بھی مان لو، وہ حکم آیا تو اس کو بھی مان لو، اذان بند کر دو، مائک اتار لو، حکم تو نہیں دیا لیکن اتار لو۔ تو دوستو، یہ عمومی بزدلی کی دلیل کہ یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا اور یہ آ جائے گا اور وہ آ جائے گا، اس کے معنی یہ ہے کہ دین کے خاطر اپنی گردن کو کٹانے کا جذبہ ہمارے اندر موجود نہیں۔ ہمیں فکر ہے اپنے گھر کی، ہمیں فکر ہے اپنے کاروبار کی، ہمیں فکر ہے اپنے بیوی بچوں کی، ہمیں فکر ہے اپنی جان کی سلامتی کی، خاندان کی سلامتی کی۔ ہاں، اس کی فکر نہیں کہ کوئی سنت چھوٹ رہی ہے تو اس کو چھوٹنے دو، جانے دو، کوئی ضروری نہیں ہے، فرض کے درجے کی چیز نہیں ہے۔ اور پھر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کون سا مائک تھا، مائک کے بغیر تو اذان ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن انہوں نے یہ معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر مائک ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استعمال کرتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں آواز کو جتنی دور تک پہنچانے کی کوئی شکل ہو سکتی تھی تو اس شکل کو آپ نے اختیار کی۔ معلوم ہے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے خواب دیکھا تھا اذان کا، اور اذان دی کس نے؟ حضرت بلال حبشی نے۔ کیوں دی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا،
کہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کے مقابلے میں بلال کی آواز بلند ہے، تو اس لیے خواب اگرچہ عبداللہ ابن زید نے دیکھا لیکن بلال کو اذان کے لیے مقرر کیا۔ اور معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں اذان نہیں ہوتی تھی، کیونکہ مسجد چھوٹی تھی، نیچی جگہ پر تھی، تو مسجد کے باہر بازار میں مقام زورا، جہاں بہت بلند ایک مکان بنا ہوا تھا، تو وہاں چڑھ کر اذان دیتے تھے تاکہ پورے مدینے میں آواز پھیل جائے۔ تو اندازہ لگائیے اللہ کے رسول نے تو دور تک آواز کو پہنچانے کا اتنا بڑا انتظام کیا، تو کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر مائک ہوتا تو آپ اس کا استعمال نہیں فرماتے؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہمارے اندر یہ بزدلی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ملک کا قانون یا اسٹیٹ کا کوئی قانون ایسا بنتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دین پر حرف آئے گا تو ہم مرنے کے لیے کٹنے کے لیے تیار رہیں گے، لیکن اس حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وہاں مصلحتیں اور مشورے اور یہ اور اس سے کہا جائے اور یوں کہا جائے، یہ کر لیا جائے، نہیں، سب سے پہلے انسان کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف، اسلامی شعائر کے خلاف کوئی بھی حکم آئے گا ہم اس کو نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، اور اس کے لیے ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ والا جذبہ، یہ جہاد والا جذبہ کہلاتا ہے، اور جہاد ہی سے قوموں کو کامیابی ملتی ہے۔ افغان کو کامیابی ملی ہے جبکہ انہوں نے جہاد کا راستہ اختیار کیا۔ جہاد کا راستہ اختیار کرنے کی بنیاد پر 48 ممالک کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور ان کا افغان طالبان کو حوالے کرنا پڑا، کیونکہ انہوں نے جہاد والا راستہ اختیار کیا۔ غزہ کے مسلمانوں کو جو کامیابی اس وقت مل رہی ہے کہ وہ دنیا کے سپر پاور سے ٹکرا چکے ہیں، وہ اس لیے کہ انہوں نے جہاد والا راستہ اختیار کیا، اور دنیا کی 19 ممالک کی فوج سے وہ عوام لڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ جہاد والا جذبہ ہے۔ جہاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی سربلندی رکھی ہے، تو اس لیے یہ جہاد کے مواقع آ رہے ہیں اب، تو ان مواقع کے آنے پر اس سے دوری اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور کم سے کم یہ اپنے اندر یہ جذبہ تو رکھیں کہ وقت آئے گا تو جو کچھ بھی ہو جائے سب کچھ میرے جیتے جی، کوئی سنت ختم ہو جائے، شریعت کے حکم کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے، میں اس کو ماننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو بزدلی ایمان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ دوستو جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر بزدلی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمی، اسلام میں ہمارا قصور۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور حقیقی ایمان اور اسلام ہم سب کو نصیب فرمائے، آنے والے احوال ہمارے لیے آسان فرمائے، اور عافیت کے ساتھ دین پر قائم رہتے ہوئے ہمیں اللہ اپنے پاس بلائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔